بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ انہوں نے اپنے لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا۔ لانگ مارچ جب انہوں نے شروع کیا تو کس طرح کے حالات کا سامنا تھا، پھر ان کے اوپر حملہ ہوا، حملے کی بات کی صورتحال، تو یہ چند سوالات ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو اس لانگ مارچ کے آغاز سے جب انہوں نے اعلان کر دیا تو اعلان سے قبل ان کے پارٹی کے بہت ہی مرکزی رہنما فیصل واوڈا نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب علی یہ مارچ جو ہے خونی مارچ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے نام تو نہیں لیے لیکن تحریک انصاف ہی کے چند رہنماؤں کے اوپر الزامات لگائے کہ وہ اسلام مارچ کو خونی مارچ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے اشارے جو ہے وہ بھی انہی رہنماؤں کی طرف تقریباً کر دیے تھے، لیکن بہت جلدی کے ساتھ فیصل واوڈا کو نوٹس دیا گیا، اور نوٹس دینے کے بعد تقریباً 3 دن بعد پھر ان کو پارٹی سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ کہ فیصل واوڈا صاحب جو ہے وہ کس کے کہنے پر میدان میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ فیصل واوڈا کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اور انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ تو اس پہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ فیصل واوڈا زیادہ وہ اس پہ کومنٹ کر سکتے ہیں کہ واضح صورتحال کیا ہے، لیکن لوگوں کی رائے خیال جو ہے وہ یہی ہے، اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ خیال موجود ہے کہ کوئی نادیدہ قوت ہے، محکمہ زراعت آپ اس کو کہہ لیں، انہوں نے فیصل واوڈا کو یہ پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی لانگ مارچ شروع ہو گئی تو اس لانگ مارچ میں ان کا تو یہ تھا کہ 2-3 دنوں میں اس نے اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن وہ تاریخ پہ تاریخیں دیتے رہے اور وہ اسلام آباد پہنچ نہ سکے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ کنٹینر کے اوپر اسد عمر، حماد اظہر اور عمران خان کی موجودگی میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تو میں بھی ہو گئی تھی۔ اس پر لوگوں نے کا جو موقع پایا یا لوگوں نے جو کومنٹس کیا، ان کا خیال دیتا کہ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب پنجاب کی جو قیادت ہے ان سے ناراض تھے کہ وہ لانگ مارچ میں اتنی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا نہ کر سکے جتنی تعداد میں توقع تھی، اور پھر عمران خان اس لانگ مارچ میں کو اسلام آباد جلدی اس لیے نہ لا سکے کہ ان کے پاس اس لانگ مارچ کے اندر مطلوبہ تعداد جو ہے وہ برابر نہیں تھی، اور وہ اس تعداد میں لوگ لانگ مارچ کے اندر شریک نہیں ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، لیک ہو گئی تھی کیانی کی، عامر کیانی صاحب کی، کہ ٹریفک کو جام کر لیتے ہیں اور ٹریفک جام کرنے کے بعد مجمع لگ جائے گا اور لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو آپ ایک بڑے مجمع سے خطاب کر سکیں گے۔ اور حقیقت تقریباً اسی طرح کے تجزیے اور تبصرے جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ پنجاب نے عمران خان کو مایوس کر دیا تھا۔ تو جب پنجاب نے عمران خان کو مایوس کر دیا تھا تو پنجاب سے مایوسی کے بعد ان کے تمام تر جو توقعات تھے اب وہ خیبر پختونخوا سے وابستہ تھے کہ خیبر پختونخوا ان کی حکومت کو پہنچ جائے اور ان کی مدد کو پہنچ جائے۔ جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کے لیے پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو، پارٹی کے رہنماؤں کو تیاری کی ضرورت تھی۔ تو عمران خان صاحب اس لیے مارچ کو سلو کر رہے تھے تاکہ خیبر پختونخوا کے جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ تیاری کر سکے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا تاکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آنے جو ہے ان کو جمع کرنے کا، ان کو اپنے انتظامات کرنے کا وقت جو ہے وہ مل سکے۔ دوسرا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ تھا کہ اگر ان کو اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا، جی ٹی روڈ سے آئیں گے تو اٹک کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا یا دوسری جگہوں پر موٹر وے کے اوپر بھی ان کو بلاک کر دیا جائے گا، تو وہ پہنچ نہیں سکیں گے اسلام آباد کے اندر۔ تو اس لیے عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ
اسلام آباد میں انٹر ہونے سے قبل ہی خیبر پختونخوا سے ایک اچھی خاصی تعداد کے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے چاہیے، جو اسلام آباد میں موجود ہو، راولپنڈی کے اندر موجود ہو. اور جب عمران خان لاہور سے پہنچے تو یہاں پر ایک اچھا خاصا کراؤڈ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس سے عمران خان کے پہنچنے سے قبل خیبر پختونخوا سے لوگ یہاں نہیں پہنچے تو پھر ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اسلام آباد آ سکے، کیونکہ حکومت ان کو آنے نہیں دے گی، رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی. تو یہ خدشہ ان کو تھا اور اسی منصوبے پر وہ کام کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد مارچ سے چند دن قبل پہنچائی جائے اور پھر عمران خان کو گو اہیڈ دے دیا جائے رہنماؤں کی طرف سے خیبر پختونخوا کی کہ اب اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. کم از کم ایک اندازہ جو ہے وہ یہ تھا کہ 10 سے 15,000 افراد وہ مارچ سے قبل راولپنڈی اور اسلام آباد میں پہنچنے چاہیے، اور اس کے لیے ان کے جو وفاقی وزیر ہے مراد سعید صاحب، وہ یہ سب کچھ راولپنڈی میں انہوں نے 1-2 دفعہ اپنے طاقت کا مظاہرہ بھی وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو یہ سلو کرنے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا وہ مارچ سے قبل یہاں پر لوگ جو ہے وہ پہنچائے جا سکے، اس کے لیے وہ انتظامات کر رہے تھے. تیسرا پھر بدقسمتی سے وہاں پر لانگ مارچ میں واقعہ ہوا، فائرنگ ہوئی. اب اس فائرنگ کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے نظریات وہ سامنے آ رہے ہیں، اور حکومت یعنی وفاقی حکومت جو ہے یا تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب وہ پنجاب سے گزر رہے تھے، تو پنجاب میں سیکیورٹی کی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے، اور صوبے میں انہی کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے. تو سر پہ نظر اس بات سے کہ یہ حملہ ڈرامہ تھا، حملے کو کس نے پلان کیا تھا، جس طرح عمران خان نے الزامات رانا ثناء اللہ کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر اور میجر جنرل فیصل کے اوپر لگا لیے ہیں. تو سر پہ نظر ان تمام چیزوں سے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی دینے کی جو ذمہ داری تھی وہ پنجاب کی حکومت کی تھی، اور پنجاب میں انہی کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اب یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ کیونکہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. اگر وفاق کو دیکھے تو وفاق کا موقف یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ گویا عمران خان نے یہ حملہ خود اپنے اوپر کروایا ہے، اور عمران خان صاحب نے تو انہی کے اوپر الزام جو ہے وہ لگا دیا ہے. تو یہ بات تو اب تحقیقات میں پتہ چلے گی کہ حملہ جو ہے وہ کس نے کروایا ہے. لیکن اس میں بھی سب سے اہم بات جو سامنے آ رہی ہے کہ اس حملے کو اب ایک طرف سے تحریک انصاف اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اس حملے کو مذہبی شدت پسندی کا رنگ دے کر پورے ملک کو دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ یہ جب آپ مذہبی انتہا پسندی کا نام دیں گے تو پھر دنیا کے اندر جو ہے ملک کا نام اس سے بدنام ہوگا، اور ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر دن دہاڑے مین سڑک روڈ کے اوپر ایک مذہبی جنونی اور انتہا پسند آ کر اس کو گولی مارتا ہے تو دنیا سے پاکستان میں اس کا امیج جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ملک کی امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک انصاف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کرے اس کے اوپر، اس کو مذہبی انتہا پسندی کی طرف سرکار بھی نہ لے کر جائے اور تحریک انصاف بھی نہ لے کر جائیں، کیونکہ عمران خان نے بھی بات کر دی ہے کہ سلمان تاثیر کی طرح جو ہے مجھے بھی ختم کرنے کا ارادہ تھا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقوع کا اب تفتیش ہونا چاہیے، اور یہ تفتیش اس وقت صحیح طرح سے ہوگا جب تحریک انصاف تفتیش کے اندر تعاون کرے گی سرکار کے ساتھ. اور سرکار کون ہے؟ پنجاب کی سرکار ہے، ان کی اپنی ہی سرکار ہے کہ اس وقوعے کا وہ FIR درج کرے، تفتیش کرے، عمران خان صاحب خود شامل تفتیش ہو. جن رہنماؤں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا وہاں پر، تو اگر وزیر آباد میں حملہ ہونا تھا تو کیا پھر وزیر آباد میں جلسہ کرنا ضروری تھا؟
یعنی یہ ضروری تھا کہ آپ ایک آدمی کو، بندے کو آپ کا مارا جائے اور 2-3 جو ہے وہ زخمی ہو جائے اور خود آپ کا سربراہ بھی زخمی ہو جائے، تو کیا یہ ضروری تھا؟ تو اس دن کا مارچ جو ہے وہ آپ منسوخ کر لیتے، اگلے دن مارچ رکھ لیتے، کسی اور جگہ پہ جو ہے آپ تقریر کروا لیتے، تو ان رہنماؤں کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے کہ آئے یہ صرف بڑکے مار رہے ہیں، یہ صرف جو ہے باتیں کر رہے ہیں، یا یقینی طور پر ان کے پاس تھریٹ الرٹ جو ہے موجود تھی۔ تو اگر تھریٹ الرٹ موجود تھی تو وہ کون سے اداروں نے ان کو دی تھی، اور وہ ادارے ایتھنٹک ادارے تھے کہ نہیں تھے، اور اگر تھے تو پھر انہوں نے یہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ کیوں لیا، اور اس بڑے رسک سے ان کے کیا سیاسی مقاصد تو نہیں تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے، تو یہ سارا ایک اس وقت کنفیوژن کریٹ ہوا ہے، اور تحریک انصاف اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے، لیکن FIR درج نہیں کروا رہی ہے، وہ الزامات کو لگا رہی ہے، لیکن ان الزامات کی تفتیش کے لیے جو ہے نہ عدالت سے رجوع کرتی ہے، نہ جو مروجہ طریقہ کار ہے اس مروجہ طریقہ کار کے مطابق تفتیش کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ عالم کی تفتیش کو آگے بڑھانا اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تمام مشینری انہی کے ہاتھوں میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے تحریک انصاف کے لوگ، اور خاص کر تحریک انصاف کے جو سربراہ ہے عمران خان، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اس واقعے کا مکمل تفتیش کروائیں، خود اس واقعے کی تفتیش میں مکمل تعاون کریں، تاکہ جو ملزم ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے اور وہ کیفر کردار تک پہنچ جائے، تاکہ آئندہ کوئی اسی طرح کی حرکت جو ہے وہ نہ کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف اس طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا ہے، یعنی اب صورتحال بات کی کیا بن رہی ہے، انہوں نے لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے ہی میں صحت یاب ہو جاؤں گا اور ڈاکٹر مجھے جانے کی اجازت دیں گے تو میں دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب اور معنی یہ ہو گیا کہ جس اہم تقرری کو وہ متنازعہ بنانا چاہتے تھے، اس کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ موجودہ حکومت یہ تقرری نہ کرے، تو وہ مرحلہ وہ ان سے چلا گیا ہے، یعنی اب ان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی موجودہ حکومت نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے گی، نئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا انتخاب کرے گی، اور یہی نئی حکومت ہی کے دوران میں نئے لوگ جو ہے وہ پروموشن ہوں گے، ٹرانسفر ہوں گے، پوسٹنگ ہوگی ان کی۔ تو عمران خان کا جو سارا منصوبہ تھا وہ منصوبہ درا کے درا رہ گیا ہے، وہ منصوبہ خراب ہو گیا ہے۔ اب صورتحال جو ہم انتخابات کی طرف آئیں، عارضی انتخاب، تو ظاہر سی بات ہے کہ انتخابات یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس نے اگست میں اپنے وقت کو پورا کرنا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے گا جو عمران خان نے بات کہی تھی کہ یہ تحریک 10 مہینوں تک بھی جاری رہے گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اس بات پہ حتمی جواب دے دیا گیا تھا کہ انتخابات قبل از وقت نہیں ہوں گے، انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اور اب اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو آنے والے تقریباً 3 یا 4 مہینے ایسے ہیں جو انتخابات کے لیے ہرگز صحیح نہیں ہے، موسم کے لحاظ سے وہ درست نہیں ہے، یعنی بارشیں ہوگی، برف باریاں ہوگی، سیلاب کا سلسلہ ہوگا، اور بہت زیادہ سردی ہوگی، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے دسمبر، جنوری، فروری یہ 3 مہینے جو ہے اس کے اندر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہاں پر بارش کا سلسلہ، سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ سردی ہوگی، برف باری ہوگی، اور سیلابوں کے ریلے آتے رہتے ہیں، تو یہ بہت لینڈ سلائڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس موسم کے اندر یہ 3 مہینوں کے اندر، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں فروری تک، بلکہ مارچ کے مڈ تک جو ہے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مارچ میں اندر پھر ہم آتے ہیں تو اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد جو ہے پھر شروع ہو جائے گا بجٹ کا سسٹم، شروع ہو جائے گا،
مئی جون کے اندر، مئی سے جون جو ہے بجٹ کا تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر اگر ہم یہ تمام کیلکولیشن کرتے جائیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات اب اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اور ممکن ہے کہ عمران خان نے چونکہ اپنے حامیوں کو وہ دے دی ہے کہ میں دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا، تو امکانات یہ موجود ہے کہ وہ دوبارہ اسلام آباد کی کال دے دے اور پھر وہ اسلام آباد آئیں، اور اسلام آباد آنے کے ساتھ یا اسلام آباد آنے سے قبل حکومت جو ہے وہ اگست کے بعد یعنی ستمبر میں، اکتوبر میں انتخابات کا اعلان کر لے کہ جناب علی عام انتخابات جو ہے وہ ستمبر میں ہوں گے، کیونکہ ستمبر میں نارملی انتخاب کا وقت ہے۔ تو ستمبر کا کوئی بھی تاریخ حکومت دے سکتی ہے، اگست میں اسمبلی ختم ہو جائے گی، تو ستمبر کے آخر تک یا اکتوبر کے شروع میں جو ہے پھر سرکار نئے انتخابات کا وقت جو ہے وہ دے سکے گی۔ اسی طرح سرکار اپنا جو مدت ہے وہ بھی پوری کر دے گی، اور عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ انتخابات کی تاریخ دے دی جائے تو تب میں آرام سے بیٹھوں گا، تو انتخابات کی تاریخ بھی مل جائے گی، تو عمران خان صاحب بھی سرخرو ہو جائیں گے اور حکومت بھی سرخرو ہو جائے گی کہ ہم نے وقت پورا کر کے، مدت پوری کر کے انتخابات کیے، اور عمران خان صاحب ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ میں انتخابات کی تاریخ لے کر واپس لوٹا ہوں کامیاب، تو دونوں کامیاب جو ہے وہ ٹھہر جائیں گے۔ تو فی الحال یہ صورتحال جو مجھے نظر آ رہی تھی وہ آپ کے سامنے شیئر کی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے مہربان۔